ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معبود ولا جد مفقود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له والصمد لا كفوا له وفاطر لا شريك له والرازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جل عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد 1447 محرم کی آج 8 تاریخ اور سلسلہ کلام کا نواں ہماری تیواری کے امام کی رہنمائی میں جو قیامت میں ہم مشہور کیے جائیں گے ہر گروہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ دنیا میں وہ جس کو بھی فالو کر رہا تھا جس کو بھی اتباع کر رہا تھا جس کو بھی اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتا تھا وہ حق بھی ہوں گے وہ باطل بھی ہوں گے یعنی اس میں کوئی غیر حق کی نہیں بلکہ کوئی بھی سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے اور عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ حیات امیر المومنین اس میں جو زندگی ہے آپ کی پوری حیات وہ مختلف ادوار میں مختلف اس کے پہلو ہیں وہ ہماری پوری حیات کے لیے ایک نمونہ عمل ہے ظاہر امام اول ہیں امام اولین ہیں وہاں سے لے کے آخر تک جو سلسلہ ہے ان کے کوئی محمد ہے اول کا آخر یعنی انہیں دیکھنا ہے پیغمبر کو دیکھنا ہے یہ اس قدر ہے چلتے پھرتے ذات واجب نے جو اعلان کیا تو اس کا مطلب کہ اس معنی اس کے پہلے آپ سے اس کو مانا کتاب بھی باغ لیتے ہیں لیکن وہ اور سب جانتا ہے کہ امام سے فوری مراد تبادل کہاں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کو انسان اتباع کرتا ہے جس کے پیچھے چلتا ہے جس کو پیشوا مانتا ہے دنیا کی سیاست عرض کیا تھا آپ سے وہ سیاست شیطانی ہے کہیں سیاست رحمانی کا وجود نہیں ہے اگر اس کے خال و خال کو کہیں ڈھونڈنا ہو تو حیات امیر المومنین ہے کیونکہ ایک ہی امام ہے جنہیں موقع ملا ہے دنیا میں باقی لوگ تو اس طرف آئی نہیں تھے کہ قریب لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا وہ جو مختصر سا دور ہے اس دور میں جو اصول قائم کیے کہ یہ ہے سیاست الہیہ اگر تم اسے تلاش کرو کہ اسلام حقیقی کیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ دنیا ہمیشہ تلاش کرتی ہے حکومت ہے تو میں پہلے اس کی ہزاروں بنتی رہی دنیا میں پتہ نہیں لوگ آ جائے دنیا فتح کر دی تو یہ دنیا کا فتح کرنا معیار حق نہیں ہوتا کبھی بھی یہ وہ جہالت کی بات ہے جو زمانے میں کہا جاتا ہے بھائی اسلام نشان ثانی ہوتے بڑی حکومت ہماری اتنی دور تک قائم تھی یہ معیار ہے حق کا پتہ نہیں کتنی حکومتیں قائم ہوئی دنیا میں ان کے مختلف مذہبوں کے مذاہب کی ہوئی ہیں ظالموں کی ہوئی ہیں مطلب بے دینوں کو بڑی بڑی حکومتیں بنا گئے یہ معیار ہے نہیں حکومت وہ جو حق کے اوپر ہو حکومت جو قرآن سنت کے مطابق ہو وہ حکومت کہاں ہے وہ عدل کا معیار کہ جس میں کسی شخص کو نہ دیکھیں عزیز ہو یا غیر عدالت سب کے ساتھ یہ کہاں نظر ہے
اور آپ راستہ میں کہاں یا پھر جی وہ اسی دن منہاج ہے، کہاں منہاج کا مثال کو جو آگے بڑھ جاتا ہے. دوسرے خلیفہ قتل ہوئے، ان کے بیٹے نے 3 بے گناہ کو قتل کر دیا. اب تیسری خلاص فوراً مقدمہ کیا دائرہ ہے بھائی 3 افراد مار دی. اب عدالت کیا لگ رہی ہے؟ بھائی یہ نامناسب ہے، جس کا کل باپ مارا گیا اس کا بیٹا بھی آج قتل ہو جائے. اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری لے لی اور خوب وہاں پہ خود ہی ادا کر دیا. سوال یہ پیدا ہوگا کیا ہر ایک کے ساتھ آپ یہی کریں گے؟ یہ تو کام بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں ملک کے اندر. کیا حکومت ہر ایک کی بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی. یہ کون سی عدالت ہے؟ تاکہ ذہن میں رہے سارے واقعات رکھے ہوئے موجود ہیں. لیکن علی کی عدالت کہاں سے کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو اپنے ناراض تھے، ان سے اپنے رشتے دار ناراض، غیر تو غیر ہے، سبھی ناراض. کیوں کہ عدل الہی غیر مطابق خدا مرضی الہی. تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ابھی ہم سلسلے آگے چلتے ہیں. کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، گزارے آج ہو کل کی جگہ والی وہ بھی بشرط حیات. جس کے اعمال نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اولئک یقرؤون کتابہم، کو اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا. ولا یظلمون فتیلا، برابر جو ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پورا جزا اس کو ملے گی، کہیں بھی ظلم نہیں ہوگا. اب جو امام برحق کے ساتھ مشہور ہوں گے، یاد رکھیے بس ہم نے ابھی کیا کہا تھا، امام دونوں ہو سکتے ہیں، حق بھی اور باطل بھی. امام جو ہے وہ دونوں کر سکتے ہوں. لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ہیں جو امام حق کی پیروی کریں گے اور ان میں کسی عمل میں ان کی کمی نہیں ہوگی، برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ایک روایت بھی ہمارے سامنے امام صادق علیہ السلام سے فرماتے کیا تو ہم تو ثنا نہیں بجا لاتے. جب قیامت کے دن اللہ ہر قوم کو اس شخص کے ساتھ بلائے گا جس کی وہ پیشوائی قبول کی، امامت کو قبول کیا ہے یقیناً، تو ہمیں بلایا جائے گا رسول کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ. ظاہر بات ہے. اور تم ہماری پناہ میں آؤ گے تو تمہارا کیا خیال ہے، کہاں جاؤ گے؟ رب قابل تو تم جنت میں جاؤ گے اگر ہمیں امام بنایا ہے. اگر ہماری امامت میں رہے ہو تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اسی بات کو قرآن تکرار کرتا ہے، کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یعنی جن کے ہاتھوں میں دائیں ہاتھ میں جن کے نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولَ هَلُمَّ اقْرَءُوا كِتَابِهِ، تو وہ کہے گا خوشی سے آؤ بھائی میرے نام اعمال کو دیکھو کتنا اچھا ہے. یعنی اسے کوئی شرط دے دی کہ آئیے جن کے دائیں ہاتھ میں. یہ دوسری آیت ہے مگر ذہن میں ہے دائیں ہاتھ میں. یہ دائیں ہاتھ والے ہیں وہ کہیں گے بھائی دیکھو یہ عزت کرتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں کہتے ہو امتحان کا نتیجہ، مارک شیٹ ہوتی ہے، جس کے نمبر بہت اچھے کرتے ہیں بھائی جس کے خراب فیل ہو کیوں دکھائے گا؟ وہ تو نہیں چاہے گا کہ دکھائے گا رسوائی ہوگی، ہے نہیں، فطری بات ہے. تو جن کے نامات بہت اچھے خوشی خوشی کہیں گے ہاں بھائی دیکھو ہمارے نام اعمال ہم کیسے عمل کر کے آئے ہیں بھائی دنیا کے اندر. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب جو مجھے ملنے والی ہے، معاشر مجھے ملنے والی ہے. یقیناً قرآن کیا کہتا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے گا. جسے آپ بتائیں آپ نے نام اعمال ہے، ذہن میں یاد رہے ہر امام کو اس کی ماں سے بلایا جائے گا کہ آپ دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے. یا قرآن پھر کہتا ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال اپنی پسند کی جو زندگی دنیا میں چاہتے تھے خواہش کرتے، یہاں تو نہیں مل سکتی نا خواہش اپنی مرضی کی زندگی وہاں ملے گی. یہاں تو زندگی مذاق کے ساتھ کچھ کھلا.
فی جنت عالیہ، بہترین بلند والا جنت باغات اس میں، یہ کس کے ہدایت والے کے لیے۔ اس کے بعد قرآن فوراً ایک جملہ کہتا ہے اسی آیت کے تسلسل میں، جو سب اماموں کے ساتھ جو آئیں گے لوگ، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا گمراہی رہے گا۔ یعنی جس نے دنیا میں امام کے انتخاب میں اندھا تھا، جو اس دنیا میں اندھا رہا اس نے صحیح امام کا انتخاب نہیں کیا، وہ شناخت نہیں کر سکا کہ امام حق کون ہے، امام باطل کون ہے، تو وہ آخرت میں بھی نابی نہیں رہے گا، اندھا ہی رہے گا۔ یعنی اس کی ماں کوئی مدد نہیں ہوگی چونکہ اس نے امام کو غلط چنا تھا۔ یہ آیت فوراً اس کے بعد کہتی ہے، آیت کے بعد جن کے عمل ہو گئے نہیں، اس کے بعد کا مگر جو یہاں اندھا تھا، یعنی جس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، امام حق کا ہی غلط انتخاب کیا، وجہ کہ امام باطل کے پیچھے چلتا رہا ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ آخرت میں بھی گمراہ ہوگا۔ جب یہاں آنکھیں نہیں کھولی تو وہاں کیوں کھلیں گی؟ تو وہاں بھی محروم رہے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیوں کہتے ہیں کاش مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا، یہ مارکشیٹ مجھے نہ ملتی، کہ وہ اس قابل نہیں کہ جس میں اسے یہاں کچھ ملے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو موت آئی تھی بس وہی کافی ہوتی تھی، بس وہی ختم ہو جاتا، فنا ہو جاتا، یہ حساب میرا نام تھا قیامت میں، کوئی موت ہی کافی تھی میرے لیے، کھڑا نہ کیا جاتا مجھے لا کے حشر میں۔ ما غنا عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، دولت میرے کام نہیں، ہلاک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار ختم ہو گیا، میری حکومت ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ اب آ جائے گی خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، ہتھکڑی ڈالو، زنجیر ڈالو، اس کے توق پہناؤ، ثم الجحیم صلو، اس کو جہنم میں پھینک دو، جس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بائیں ہاتھ میں کس کے ہوگا؟ جنہوں نے امام کا انتخاب غلط کیا، جنہوں نے امام باطل کا انتخاب کیا ہے، جو امام حق کو نہیں پہچان سکے، ان کا انجام یہ ہوگا، پھر کہیں گے جہنم میں پھینک دو، کیونکہ ان کے سارے اعمال مطابق امام باطل ہوں گے، امام حق کے تو نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہاں انسان کے لیے ضروری ہے تو جو امام ہے، نظام امام، جس کو یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ دائمی ہے دنیا میں، کسی رہبر کا ہونا، کسی پیشوا کا ہونا، ایک رابطہ انسان کے ساتھ، انسان کامل کی شناخت یہ تھی روز اول، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا، یعنی خلافت انسان کامل کی خلافت کو ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اسطر پروردگار زمین پر، وہ نسبت ہے زمین پر ہماری، یعنی وہ حرامی نہیں ہو، جو انسان ہے کامل ہے اس کے لیے وہ زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس لیے آدم کون ہے؟ اور جب وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے تو وہ مسجود ملائکہ ہے، اللہ نے حکم دیا تو سجدہ کرو، سجدہ ظاہر سجدہ بندگی نہیں، سجدہ حکم سجدہ ہے، تعظیمی ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو خلافت الہیہ رکھتے ہیں وہ مسجود ملائکہ ہوتے ہیں، جن کو پروردگار لہٰذا جہاں خلافت الہیہ دیتا ہے وہ استر، یہ ظاہر نہیں، سب استر میں خدا ہے، انسان کو اختیار نہیں ہے۔ یاد آؤ انا جعلنا کا ہم نے زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا، کس لیے؟ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ اس طرح کا خدا یہ خود بتائیے ہماری طرف سے عہدے، زمین پر نیابت ہماری طرف سے، دنیا میں جو ہم نے تمہیں بنایا وہ بھی اور ہمارے مطابق ہی عمل کرو۔ امامت بھی اس طرح کا خدا، یعنی بابا عالم نے خود ہی اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ جو اب جو قابل، اور چونکہ جب تک دنیا ہے یہ سلسلے کا رہنا ہے، امامت بشر، خلافت الہیہ، اس کا ایک رابطہ ہے آپس کے اندر، مگر یہ کہاں ہوگی؟ یہ وہی ہوگی جو طریقہ پروردگار ہے، یعنی اس کی طرف سے نسبت جہاں ہوگی۔ اب ہر آدمی تو ہو نہیں سکتا، استحقاق ہونا ضروری ہے، کچھ شرائط ہونا، صلاحیت ہوگی،
خدا ایسے نہیں پکڑ کے بنا دیتا بغیر صلاحیت کے، میری مرضی میں خدا ہوں، نہیں، جہاں عہدہ دیتا ہے وہاں صلاحیت پہلے بنواتا ہے۔ خلافت آدم پہ اعتراض ہوا، پہلے فرشتوں سے منوا لیا، انہوں نے کہہ دیا بھائی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، پاس اس سے زیادہ نہیں، اور سجدے میں سجدے کے نہیں چلے گئے، مان لیے کہاں بھائی ہم سجدہ کریں گے، کیوں؟ یہ جو پروردگار چنا ہے اس کے استحقاق ہو، صحیح ہے بالکل، یہ ہم سے زیادہ عالم ہے، ان میں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہاں ابراہیم کا انتخاب ہے۔ اب ذہن میں ذرا یاد رکھیے، چونکہ یہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو ابراہیم کی امامت ہے یہ نبوت مراد ہے، تو بھاگنے کی کوشش کرنا ایک ہی طریقہ، یاد ہے امامت عامہ سب میں پائی جاتی ہے، انبیاء میں بھی ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے اس آیت کے ساتھ، یہاں پر جو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، امامت کا اعلان کر رہا ہے حضرت ابراہیم کے لیے، وہاں بھی کیا ہے، وہاں امتحان کا ذکر ہے، ہم نے ان کی آزمائش کی، ہم نے ان کا امتحان لیا، اور بھائی کس کا امتحان لیا؟ حضرت آدم کا، حضرت ابراہیم کا، ہر جگہ کیا مل رہا ہے؟ ابراہیم، امتحان۔ اور پروردگار عالم جب کہتا ہے ہم نے امتحان لیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم کسی وجہ سے یہ عہدہ ان کو دے رہے ہیں، اور یہ بھائی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، بھائی ہم نے جب آزمائش کی ابراہیم کی کلمات سے، فاتمہن 100% نمبر لے لیے، کامیاب ہو گئے 100%، یعنی 200% ہے، اور بھی ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں 100% امتحان کیوں لیا؟ نبوت اگر مراد ہوئے کہ ابتدائی نبوت کا مسئلہ ہوگا نبی بنانے سے پہلے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ امتحان نبی کا ہو رہا تھا۔ آج میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کلمات سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن چھپا ہوا ہے ہمارے سعودی عربیہ کا، فہد پبلیکیشن، اب وہاں وہ لکھتا ہے خود ہی کہ کلمات سے کیا مراد ہے، یہ ابراہیم کے امتحان جو ہوئی آزمائش، ابراہیم مراد احکام شریعت، مناسک حج، ذبح پسر، ہجرت، نار نمرود، یہ ساری آزمائشیں سے ابراہیم گزرے، جان رکھیے ساری آزمائشوں سے ابراہیم گزرے۔ تو یہ جو ابراہیم ساری آزمائشوں سے گزرے، اس کے بعد فاجت لگا انی جعلک للناس، اب یہ جو آپ اتنی لسٹ آپ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کتنی آزمائشیں تھیں، یہ جوانی میں تھی یا بڑھاپے میں تھی؟ اولاد تو بڑھاپے کو ہوئی ہے، جوانی میں تو نہیں ہوئی۔ یہ جتنی گویا کہ پوری زندگی ابراہیم کی گزر چکی ایز اے نبی عظیم ترین نبی، اور سب کے فادر ہے تو پورے سسٹم میں بتائیے آپ۔ اور پروردگار نے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ کلمات، یعنی ساری زندگی کا امتحان ہے ابراہیم۔ حج کے مسائل ہیں تو آپ نے ابراہیم سے سیکھے، جو پروردگار نے کہا آپ تک فرمایا گا نہ مناسک ہے، نہ پروردگار نے بتا مناسک حج کیسے انجام دیا جائے، اللہ نے ذریعے شریعت کو آپ تک پہنچایا، حج کو آپ تک پہنچایا۔ ابراہیم نے کہا بیٹا عطا ہوا، وہ بھی بڑھاپے کی اولاد، وہ جب جوان ہونے لگے، چلنے پھرنے لگا تو پروردگار نے حکم دیا اس کو ذبح کرو، اور ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے کہا جب انہوں نے دونوں تیار ہو گئے، تسلیم کی منزل پر آ گئے، فلما اسلموا، قرآن نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، یعنی ابراہیم پاس ہو گئے، کامیاب، آپ نے سچ کر دیا، یعنی آپ کامیاب ہو گئے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسی بدلہ یہ جزا دیا کرتے ہیں۔ امتحان کیا کامیاب ہو گئے، امتحان ابراہیم نمرود کے یہاں بھی کامیاب ہو گئے، جو آغاز کا زمانہ ہے اس کا ذکر بھی ہے، یعنی جوانی میں وہ تو لڑ پڑ جائے گا اس سے بت پرستوں سے، اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب انہوں نے جا کے ان کو توڑ تاڑ دیا ان کے بتوں کو، اور ان سے کہہ دیا کہ بھائی یہ کس نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھو بڑے والے سے، انہوں نے کہا لقد علمت ما حالا ہے، یعنی دیکھو تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، قوم کہہ رہی یہ کہاں بولتے ہیں، تو آپ ان سے کیسے پوچھیں گے؟ انہوں نے فوراً کہہ دیا بھائی تو ان کی بندگی کیوں کرتے ہو جو اپنے آپ کو بچا سکے نہ تمہیں دعویٰ دے سکے، ایسے کہتے خدا ہو سکتا ہے؟ جواب کیا آیا؟ اور دیکھو اس کو جلا دو، اسے جلا دو،
یاد رکھیے جہاں دلیل ختم ہو جائے وہ بندوق اٹھا لی جاتی ہے، قتل کر دو بس، کیونکہ دلیل نہیں ہوگی۔ اب ابراہیم کے بات کے جواب میں کہا خبر خور ان کا اس کو بس جلا دو، یہی طریقہ اپنے خداؤں کی مدد کا۔ تو جتنے بھی لوگ یہ ایسے دنیا میں آتے ہیں جب ان کے عیب بتائے جائیں جن کو انہوں نے امام بنایا ہوا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں نمرود کی قوم کی طرح، ان کی مدد کا ایک ہی طریقہ اعتراض کرنے والے کا سر قلم کرو، تو جواب ہم دے نہیں سکتے۔ تو ہم کو قرآن کہتا جب وہ جلائے جا رہے تھے تو ادھر سے جبریل بھی آ گئے کہ بھائی کچھ مدد کریں، ہم کہا نہیں تم سے نہیں، وہ جانتا ہے میرا اللہ جو ہے یہ نہیں بول سلطان نے بھی کامیاب عظیم ترین کامیابی حضرت ہر منزل پر کامیاب خالقین نجعل وللناس اماما، یعنی بڑھاپے میں اب وہ مطلب کہا ہے کہ نبوت اس کے معنی کیسے ہو گئے؟ جو نبی تو تھے جب امتحان دے رہے تھے بھائی، اس میں کوئی جھوٹ ہے، جب تو لکھ رہا ہے وہ خود بھی، لہذا یہ جو ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، یہودی عیسائی مشرکین عرب بھی ان کا احترام کرتے ہیں چونکہ یہ سب کے لیے ہوتا، اور ان کو امامت انسانوں کو ملی، امام الناس جو پوری انسانیت کے امام ہے۔ تو یہ تو اتنی بات تو بہت آسانی سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم کی جو امامت ہے یہ ان کی نبوت سے تو افضل ہے، تو عقل کی بات ہے، یہ ملی ہے امتحان کے بعد۔ امامت عامہ سب کے پاس موجود ہے، یاد رکھیے، یہ امامت عامہ نہیں ہے، یہ امامت خاصہ ہے۔ جبھی تو اپنی ضروریت کے لیے مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں، نبوت سے تو واقف تھے وہ بھائی، یہ نیا عہدہ ایسا ہے کہ جس کی طلب کے اتنا اچھا عہدہ فوراً مجھے چاہیے، میری اولاد میں تو منع نہیں کیا کہ نہیں بالکل دیں گے، مگر لا ینال احد الظالمین، ظالمین کو نہیں، اس لیے ایک شرط ہے عہدہ الہی میں کبھی ظلم نہ ہوا ہو، کبھی کہہ رہا ہوں کبھی بھی نہ ہوا، تاکہ آپ عصمت کے معنی سمجھیں۔ عہدہ الہی میں گنجائش نہیں ہے، وہ دوسروں میں ہوتا ہے۔ اب 40 قسم کے لوگ ہوں گے جو ظالم ہو سکتے ہیں، یا آدمی ساری زندگی ظالم، یا آخر میں ظالم ہو جائے، انسان مشرک ہو جائے، کفر کرنے لگے، سارے ظلم کر آخر میں، یہ دونوں تو پہلے ختم ہو گئے، اب دو ہی رہ گئے، یا کبھی ظلم نہ کیا ہو، یا پہلے کیا ہو بعد میں توبہ کر لی ہو، تو اس سے علاوہ دو تو نہیں بچیں گے۔ تو ابراہیم کی نظر میں دو ہی ہوں گے نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہمیشہ ظالم رہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا آخر میں مشرک ہو جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دو کے جواب دیں نہیں، لا ینال احد الظالمین، جہاں کبھی بھی ظلم کا گزر ہو وہاں نہیں پہنچے گا یہ، اس کا مطلب اس کے بعد جائے تو ہمیشہ معصوم رہا ہو، جہاں ظلم کبھی آیا ہی نہ ہو کسی منزل پر، لہذا قرآن نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے کہ عصمت لازم ہے، اس عہدے کے ساتھ جب بھی عہدہ الہی کو عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک ہے عصمت مطلقہ، یہ جو ابراہیم کی امامت ہے، ورنہ ترک اولا جہاں موجبات و نبی بھی کرا ہے، ضرب تو رب سے باق کر لی حضرت آدم، میں نے اپنے ظلم کیا اپنے نفس پر، وہ ترک اولا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو امامت یہاں ترک اولا بھی نہیں ہوگا، یہ جو عہدہ ہے اب جس کی اب خواہش کر رہے ابراہیم میری ضروریت میری دے، کہاں بالکل جائے گی، کیوں نہیں جائے گی؟ لیکن ایک بات ہے کہ وہاں جہاں ظلم ہوگا، یعنی جہاں گناہ ہوگا وہاں نہیں جائے گی، بس انہی بندوں میں جائے گی جہاں یہ صلاحیت ہے۔ تو پروردگار جب عہدہ الہی کا اعلان کرتا ہے، ہر جگہ آپ نے دیکھا انبیاء میں، تو وہاں کیا کرتا ہے؟ کیوں ہم نے انہیں امام بنایا بنی اسرائیل میں، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، شروع میں نے پہلے ذکر کیا، لما صبروا، انہوں نے صبر کیا، وہ کاموں پہ آیا بھی ابھرو، وہ یقین رکھنے والے تھے، ان کی صلاحیت موجود ہے۔ ہم نے اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یہ سب صالح بندے تھے ہمارے۔ شرط ہے عہدہ الہی اتنا ضروری ہے کہ بندہ صالح ہو، لہذا ایک ادھر ہے کہ جہاں عہدہ الہی ہے وہ اللہ کی طرف سے جو امام کہلاتا ہے، وہ یہدون کہاں ہے؟ الی الجنہ لے کے جاتا ہے، یہدون الی الجنہ ہے وہ۔ ایک وہ ہے جو باغی ہے اللہ کا، وہ لے آتا ہے جہنم میں، ائمۃ یہدون الی النار، بدلنا ہم ائمۃ والا کہاں لے آتے ہیں؟ جہنم میں لے آتے ہیں، لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف،
ان پر قیام دنیا میں بھی لعنت آخر میں بھی، ان کی جنہیں کو یہاں پر بھی حاضر دنیا لانا ان کے پیچھا کر رہی ہے تبانا ہوں وہ یوم القیامت وہاں پر بھی، یعنی یہ ان کے پیچھے لان لگی کہ جو ظلم کرنے والے نے امام باطل، تو ایک بات ہے ہوئی جو سلسلہ ہدایت جاری و ساری رہے گا، اس میں نبوت ہے تو خلافت الہیہ بھی رہے گی، اس میں نبوت بھی ہے اس میں وحی بھی ہے، میں نے پہلے کا امامت عامہ بھی، لیکن جب تک دنیا ہے بشر ہے سلسلہ ہدایت جاری رہے گی، خلافت الہیہ رہے گی، امامت رہے گی۔ نبوت کا باب بند ہونے کے بعد بھی چونکہ استمرار رہے گا، چونکہ جہاں انسان ہے قیامت تک وہ جو روز اول کا خلیفہ خلافت باقی ہے، انسان کامل کی ضرورت اس میں ہوگی، اس میں صلاحیت اس کے اندر پائی جائے گی، ضرور امامت رہے گی، چونکہ ہدایت کی ضرورت ہے انسان کو رہے گی ہمیشہ۔ انسان کو آخر سعادت چاہیے، کمال تک پہنچنا ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے، لہذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، چونکہ مقام مگر یہ اس طرح کا خدا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ حافظ ظالم تو اب دیکھنا کیا ہے، جہاں پر منصب کی اہلیت نہیں ملے گا، بس دوسری آیت پیش کروں اسی سلسلے تاکہ استمرار کیا ہے اور کیوں ہے۔ فرمایا قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا کہ بھائی آپ جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی اور اپنی قوم سے چچا کے علاوہ کہ بھائی جسے آپ پوچھتے ہیں میں ان سے برات کرتا ہوں، میں بیدار ہوں۔ ابراہیم کا یہ پوری زندگی ہے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي إِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اپنے رب کے کہ جو میری ہدایت کرے گا، جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے یعنی اللہ نے اس توحید کو جو جس کی پرچار ابراہیم کرتے تھے ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہمیشہ کے لیے۔ یعنی جو ابراہیم نے جرأت کی، ابراہیم نے مقابلہ کیا شرک کا، یہ قیامت تک شرک کے خلاف جنگ ابراہیم کی ذریت میں رہے گی، یہ ہوتا یعنی یہ باقی رہے گا سلسلہ جو ابراہیم کو ملا تھا کہ ابراہیم نے مقابلہ کیا شرک کے خلاف، ان کی نسل میں بھی رہے گا، ذریت میں جو اللہ نے وعدہ کیا قرآن کا، ہم نے ان کی نبوت قرار دی، کتاب قرار دی ان کی ذریت کے اندر، اور اس کا جو اصل ہے انتہا اور کمال کو پہنچانے والے برات من المشرکین، وہ پیغمبر کی ذات کہ جنہوں نے اپنے نبوت کے بعد جہاں آئے آخر میں انہوں نے جا کے پابندی لگا دی شرک پر کہ اب کوئی نہیں آئے گا مشرک یہاں۔ تو یہ جو خدا نے اعلان کیا کلمہ باقیہ ان کی نسل میں باقی رہے، کوئی نہ کوئی رہے گا جو اس مشن کی تکمیل کے لیے رہے گا، زمین پر شرک کے خاتمے کے لیے ہمیشہ، تاکہ لوگ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آئیں۔ اب یہ ابراہیم کی سیرت، ابراہیم کی شخصیت ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ اس کا کون ہے حقدار، جو آخر میں ابراہم اکارڈ جو فضولیات اور جہالت کی آپ سنتے رہتے ہیں، ان کا ابراہیم سے کیا تعلق، ان کے ابراہیم سے کیا تعلق؟ ابراہیم کی شناخت کیا ہے قرآن میں؟ ابراہیم مواحد ہے، توحید کو پھیلانے والے، مشرک نہیں ہیں، ظالم نہیں ہیں، لا حدیث ظالم نہیں ہوتا، ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو جہاں پر قوموں میں ظلم پایا جائے، شرک پایا جائے، اس کے ابراہیم سے کیا تعلق ہے؟ ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم کسی نسل کا نام نہیں ہے، نسل پرستی کا نام، عقیدہ کا نام ہے، نظریہ کا نام ہے۔ ابراہیم ساری امت کے باپ ہے، مگر شرط اس میں ایک کون کس کو نسبت رہے گی ان سے جو مواحد ہے، تو جنہوں نے اپنا دین ہی تباہ کر دیا، توحید کو ختم کر کے شرک کو اپنا لیا، ان کا ابراہیم سے کیا تعلق؟ یہ جو کھلے عام ظلم کرتے پھر رہے ان کے ابراہیم سے کیا تعلق؟ یعنی ظلم کی کوئی بھی شکل و قسم ہو وہ اس کی طرف یہودا نہیں جانے والا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان شرکا نہ ظلم ہونا نہیں، صرف سب سے بڑا ظلم، باقی جتنے بھی ظالم ہیں۔ تو اس کا کس کوئی اور کیسے سزاوار ہو سکتا ہے اس کا؟ یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے کلمہ باقیہ،
یہ وہ جو پیغمبر کی ذات ہے، اور پیغمبر کے بعد جو ائمہ میں جہاں اللہ نے امامت کو قرار دیا، کون سی امامت؟ امامت مطلقہ، امامت خاص، کہ جہاں ترک اولا بھی نہیں ہوگا، اس امامت میں یہ عہدہ رکھا ہے، وہاں یہ، اور جو امام حسین کی ذریت میں قیامت تک کے جو آنے والا جس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس ذریت امام حسین علیہ السلام، یہ کلمہ باقیہ وہاں قائم ہے، وہاں ہے یہ کہ جس کا سارا عالم جو اعلان، اور یہ پیغمبر کی حدیث ظاہر بات ہے، بہت ساری حدیث بہت لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون علیہ اثنا عشر خلیفہ، خلیفہ امام کی ہر جگہ ساری کتب میں موجود ہے، کسی نہ کسی عنوان سے اس میں لکھا ہوا ہے، اثنا عشر 12 کی تعداد کبھی تبدیل نہیں ہوئی، یہ کتب سب کتب میں موجود ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے، یہ بھی وعدہ ہے، ظاہری بات ہے، یہ سارے کیا ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، تو تعداد بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی کہ 12 رہے گی، تعداد کسی نے غلط نہیں لکھی، اسے سب کر دیا سمجھ لوں، اب 12 کہاں سے لائیں؟ یہ بھی کہہ دیا کہ جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ میتۃ الجاہلیت، جاہلیت کی موت ہوتا ہے، یہ حدیث ہے سب، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے، اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے، یہ بڑی بڑی کتاب حدیث، بڑی سب کو پتا ہے، اب مشکل آ گئی، اور دیکھیے اس کی اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ عبداللہ ابن عمر وہ عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا جناب، تو آدھی رات کو پہنچ گیا حجاج بن یوسف کے کٹانے کے لیے دروازہ، داروں نے مارا کو، نوکر نے کہا بھائی آدھی رات کو کون آ گیا؟ کہنے کہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ امام پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر بیعت نہیں کی اپنے زمانے کے امام کی تو جاہلیت کی موت مر جائے گا، جس پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے صبح تک مجھے، انہوں نے جا کے ہلایا، حجاج سے کہا کہ وہ عبداللہ عمر تشریف لا ہے، اس لیے انہوں نے کہا آنے دو، آئے، کس لیے آیا؟ کہ اس لیے آیا کہ وہ پیغمبر کی حدیث ہے، حجاج جانتا تھا انہوں نے تو علی کی بیعت نہیں کی کبھی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ٹانگ کو نکال دیا چادر میں سے باہر کر بیعت کر لو، یہ تاریخ ہے، پیر نکال دیا باہر، ہاتھ نہیں دیا، پیر اپنا بیعت کر لو، وہ بھی جانتا تھا نا کہ اس امام کی تو بیعت انہوں نے کی ہی نہیں، علی کو انہوں نے بیعت نہیں کی، یہ جو اس دن میں نے کہا تھا کیونکہ ہم نے جبرن بیعت کی، یہ اس لیے جھوٹ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کتنے صحابی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، امام نے کوئی اصرار نہیں کیا، عبداللہ عمر سے بھی یہی کہا کہ فتنہ نہیں پھیلانا، جاؤ، جبر نہیں کیا کسی سے، گھر پر بیعت کرنا ہی بالکل نہیں، یہ بہت سے ایسے لوگ تھے نہیں کرنا کرو، کوئی بات نہیں، مطلب فتنہ نہیں پھیلانا، بہت سی ایسی باتیں جو آتی ہیں اور کہا جاتا ہے امام نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، امام کو پتا تھا یہ جا رہے ہیں فتنے کے لیے، اب زبیر اور طلحہ مکہ، لیکن روکا نہیں، انہیں حالانکہ پتا تھا، اور کہا بھی کہ اس لیے جا رہے ہیں، نہیں روکا، کیونکہ امام کسی کی آزادی کو نہیں خیر کرنا چاہتے، یاد رکھیں آزادی، جبکہ اس سے پہلے خلفاء نے اپنے رکھا تھا خبردار ہلنا مت، بغیر اجازت کے حج پہ بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ دنیاوی حکومت کا طریقہ، یہ الہی حکومت، جا رہا مت کہاں جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، نہیں کہیں گے نہیں اچھا اس لیے جا رہا ہوں بیٹھو جا، کہا اپنی امام نے اپنی حفاظت نہیں کی، انہیں معلوم تھا خطرہ، بالکل معلوم تھا، اس میں انہیں معلوم تھا کہ میرے دشمن ہزاروں گھوم رہے ہیں، خارجی دائرے گھوم رہے ہیں، اس میں کیا چھپا ہے، ان کا ابن ملجم کوئی قتل نہ کر دے، یہ تک لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ، امام نے کیا فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی، یہ پری ایمپٹیو نہیں پایا جاتا وہاں، احتیاطاً انسان کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا، یہ علی نے سکھایا، جان دے دی، آزادی کو سلب نہیں کیا، یہ ہے دین، یہ جو آپ دیکھیے، میں جو اتنے اطمینان سے بیٹھتا ہوں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، بھائی آپ مجھے ڈر کر سن ہی رہے ہیں، اپنے بارے میں کیا انسان گئے اس ملک میں آ کے اپنا دین بیچنے کے لیے تمہیں آیا، پہلا کام ہے کہ خوف کس بات کا، کیونکہ اسلام میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، آئے کوئی بتایا کہ کیا ہے، میں بتاؤ ہے نہیں، جو اعتراض کیا کرے گا، جھوٹ، جتنے جیسے کہ خود بناتے ہیں، خود ہی پالتے ہیں، خود ہی فنڈنگ کرتے ہیں، خود اعتراض کرتے ہیں،
مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو پتا جو یہاں بیٹھتے لوگ خود ہی پتا ہے کہ خود ہی بناتے، خود ہی فنڈنگ کرتے ہیں، خود اقرار کرتے ہیں ہاں ہم نہیں بنا، ہم نہیں کرتے. تو یہ جتنے ادھر ادھر کے پائے جاتے ہیں آپ ہی کے بنائے ہیں، ہمارے تو نہیں ہیں. دیکھیے ہمارا کام یہی تھا اس ملک میں آ گیا تربیت کا. ہم نے کیا کیا؟ مسلم کانگریس کا اعلان لگا ہوا، آپ کے سامنے پوسٹر لگا ہوا ہے 7 8 9. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام ناب محمدی، اسلام حقیقی کے پرچار. کیونکہ اس اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، دین میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ دین ہے جو ریپرزینٹ کرے گا پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے. یہی حق آخر ہے اللہ کا، یہی اللہ کی آخری کتاب ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی دکھایا کہ نہ حیات پیغمبر میں ہے، نہ قرآن میں، نہ ان ائمہ میں ہے جو نیابت کرتے ہیں. دیکھا کوئی فکر نہیں. آؤ جمع ہو، بیٹھو، ڈسکشن کرو. یہ کانفرنس کا مقصد ہے چونکہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے چیلنج ہم بار بار کرتے ہیں، آؤ دکھاؤ کوئی عیب ہے تو. کوئی عیب نہیں ہے اسلام میں. لہٰذا اتنے ظاہر ہوگا وہ ہمارا وزیر داخلہ فرمانا ہے یہ ان سے تو ہو ہی نہیں سکتی مذاکرات چھو گئی ہے. اچھا اچھی بات ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جسے قوم نہیں جانتی ہے خود پر شرما دیتے ہیں. ایک امریکن نہیں جانتا تھا بیچارہ کہ مہدی کون ہے. انہوں نے خود ہی بیان کر دیا. سب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے. یہ شیعہ جو ہے کس کا پرچار کرتے ہیں. وہ ایسا ہوا ہے زمانے انقلاب میں وہ ایک عرب ممالک کو خوف پیدا ہو گیا انقلاب یاد آ جائے کہیں. تو میں بھول رہا ہوں نام ملک کا پتہ نہیں، اس لیے وہ نہیں کہہ رہا ہوں. بارہ عرب ملک تھا. اب اس کے پریزیڈنٹ آئے ٹی وی پر، یہ جو ہمارے ملک میں گڑبڑ چل رہی، فساد چل رہا ہے، پتا ہے کس کی وجہ سے. اس کے بعد انہوں نے امام کی خمینی کی تصویر دکھائی اس کی وجہ سے. یعنی جو نہیں جانتے تھے وہ تصویر سارے ملک کے سامنے آ گئی. دیکھو اس کی وجہ سے ہمارے بھائی داخلہ جو ہمارے عام امریکن بیچارے نہیں جانتا تھا، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کس کو شیعہ یاد کرتے ہیں، یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو زمانے میں حکومت قائم کریں گے. بے شک کریں گے حکومت قائم. تھوڑا مطالعہ کر لو. تم تو مذہب کے نام پہ بچوں کو قتل کرتے ہو. ببلیکل ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہم سے بات کرتے ہو کہ امام کا انتظار ہے، تم تو انسانیت سے گر گئے. مذہب کیا چیز ہے؟ تمہیں شرم ہے اس بات کی؟ تم بچوں کو ذبح کرتے ہو، کہتے ہو خود کو مذہبی. تم انسان کہلانے قابل نہیں. جو آدمی بچوں کے قتل پہ اگر اعتراض نہیں کرتا وہ انسان ہونے کا قابل نہیں. کیونکہ امام پہ اعتراض کرو، امام مہدی تو ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. وہ بھائی کون سا نظام لائیں گے امام مہدی؟ عدالت. ابھی پڑھ لو، کیا نا حدیث پڑھ لو جا کے ذرا، اس میں لکھا کیا ہے. عدالت قائم کریں گے، دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسی وہ ظلم سے بھری ہوگی. اب تم بتاؤ یہ دنیا تم نے ظلم سے بھری ہے یا عدل سے بھری ہے؟ خود سے آئینے میں پوچھ لو ظلم کر رہا ہے یا عدل کر رہا ہے. پوری دنیا سے جا کے پوچھو کر کیا رہا ہو. یہ پورا ویسٹ. تو تمہیں خطرہ کس بات کا ان کے آنے سے؟ وہ تو عدالت لا رہے ہیں نا. ہاں ہم یہی کہتے ہیں یہ دنیا عدالت کی منتظر ہے اور عدالت امام مہدی کی منتظر ہے. پڑھ لیا کرو. مگر فائدہ تو ہو گیا نا. امریکن پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے بھائی، یہ ہمارا داخلہ جو نام لے رہا ہے یہ کیا ہے. یقیناً ان کو بتائیں کہ یہ جب آئیں گے جیزس بھی آئیں گے اور یہ دونوں مل کے ظلم کا خاتمہ کریں گے. کیونکہ آپ بھی جیزس کے انتظار میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی انتظار میں. ہمارا بھی آئے گا اور جیزس بھی آئیں گے اور دونوں مل کے ظلم کا خاتمہ کریں گے. تو تمہیں پریشانی ظلم کے خاتمے پر ہے. یہ دنیا میں آج تک نہیں سنا ہم نے کہ اس میں لکھا ہے کہ کسی کتاب میں کس کو ماریں گے؟ ظالم کے لیے آ رہے ہیں. تو کہیں نہیں لکھا کہ عیسائی کو خلاف ہے، یہودی کے خلاف ہے، کسی حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہر طرف ہوگی. اس میں کیا شبہ ہے؟ ظلم کا مگر نام و نشان نہیں ہوگا. یہ حقیقت دین ہے. اس لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں مجالس میں جب ہم کہتے ہیں بھائی تو ہماری مجالس میں آنے تو جو یہاں آتا ہے وہ ظلم کے قریب جا نہیں سکتا اور جائے گا تو اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خالد امام سے جو ظالموں کا ساتھ دے امامت کی ماننے سے خالی ہے، یہ شرط ہے اس کی. اس لیے چونکہ یہ عزا کیا سکھاتی ہے آپ کو کربلا
نمبر 1 سرنڈر نہیں کرے گا مومن، ظلم کیا ہے، تسلیم نہیں کرے گا، ظلم نہیں جھکائے گا، گردن کٹوا دے گا۔ دوسرا کبھی ظالم کے ہمیشہ خلاف رہے گا، مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ دو میسیجیں کربلا کے، کبھی تسلیم نہیں کرنا، کبھی مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ یہ ائمہ کے ہمارے میسیج، اس میں کہیں مذہب نہیں آتا، صرف آتا ہے صفات، ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا، ظالم سے دوری۔ تو اس میں کیا پریشانی ہے ہمیں؟ بھائی ہمارے امام آئیں گے تو جو آخر آئے گا وہ بھی یہی کرے گا زمانے میں۔ تو یہ جو ہماری فرشاد ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب یہاں آ کے پرورش پاتا ہے تو روز ظالم سے نفرت سیکھتا ہے۔ تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کسی کو کیا پریشانی؟ جو لوگوں کو یہ پریشانی ہے، یہ ان کو پریشانی ہے جو یا ظالم کو جنہوں نے امام بنایا ہوا ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے من کھانا فی عادہ، مطلب جو اس دنیا میں اندھے ہیں، اگر امام کو نہیں صحیح شناخت کر سکتے وہ آخرت میں بھی اندھے ہی نہیں۔ دیکھیے یہ فرشادہ، یہی فرشادہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ امامت ہے ہماری جہاں پر انہیں انسانیت کا درس دیا ہمیں۔ باپ نے اگر پانی دشمن کو پلایا تو اس حسین نے بھی پلایا جس کے ساتھ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے خواتین تھی، تاریخ گواہ ہے، اور یہ جانتے ہوئے کیا کہ ہوگا کا لشکر دشمن دوست نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا پیغام دیا ہمیں؟ یہ پیغام دیا کہ دیکھو جب انسانوں کو جو اللہ نے حقوق دیا اس میں یہ بھی، جب انسان کوئی پیاس سے مر رہا تو یہ نہ دیکھو کہ دوست ہے کہ دشمن ہے، انسان کو دیکھو انسان، بیوہ ہوا انسان۔ بس یہ کون سکھائے گا؟ یہ تو کہتے ہر کام جائز ہے جنگ میں، امام کہتے نہیں ہر کام جائز نہیں۔ لا تعتدوا، قرآن کہتا ہے لڑو مگر شرط یہ ہے کہ حد سے کراس نہیں کرنا۔ یہ قرآن میں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں چلتا سب جائز ہے جنگ میں، نہیں۔ بلا تعتدوا، تجاوز نہ کرنا، یہ حقیقت، تجاوز نہ کرنا کبھی بھی۔ لڑے جو مارے تم بھی مارو مگر خبردار اس نے بدلا جتنا وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو جو فرش اعضاء سے تربیت ملتی ہے، یہ خالی ہم بیٹھ کے چلے نہیں جاتے یہاں سے، اس کا اثر پوری زندگی آپ پہ سال بھر رہتا ہے۔ جو سنا ہے مظلوم مظلوم مظلوم، ظالم کیسے بن سکتا ہے؟ آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی شناخت کیا ہے؟ 8 محرم ہے، سبتا پوری زندگی امام امیر المومنین نے بھی یہی کام کیا، اکثر موقع پر پانی فراہم کیا لائیں، لیکن انہیں ہم نے سکتا نہیں کہا۔ عباس کے نام تو ذکر ہے، زندگی بھر امام امیر المومنین علمدار رہے رسول کے ہیں، لیکن اگر میں علمدار کہوں گا آپ کا تبادل امام علی کی طرف نہیں، کہاں ہوگا؟ عباس کی طرف۔ حقیقت ہے فوراً کہا جائے گا کربلا کے علمدار کی طرف، وہ حق ادا کیا کربلا میں، ظاہر مراد علی تھے، عباس مراد علی ہے۔ اور وہ روایتیں اسی لیے آتی ہیں، یہ جو اس لیے پوچھنا پاچھنا آتا ہے تاکہ تاریخ کا جز بن جائے۔ نبی کریم علی خود بھی کر سکتے تھے، جب روایت پڑھتے عقیل سے پوچھا بھائی بتاؤ تم باہر ہو ایسا قبیلہ، ایسی بہادر ہو جس میں اولاد ہو، میرے خود بھی تو ہو جاتے، تاریخ کا جز نہیں، حصہ بنے۔ مشورہ کیا؟ ہاں فلاں قبیلہ، اب ہو گیا، تاریخ آ گئی، حصہ بن گئی تاریخ۔ اور وہ بیوی ہے، ان کا نام بھی فاطمہ، امام علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، امام علی کی زوجہ کا نام بھی، دو فاطمہ کے نام آ گیا۔ یہ وہ بیوی جب گھر میں آئی تو ارشاد فرمایا کہ مجھے فاطمہ نہ کہا کرے، بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ یعنی وہ بیوی عباس کی ماں کہ یہ آئی ہے کنیز بن کر، میں بچوں کی کنیز بن کر آئی، جو رسول کا گھرانا ہے، یہ شرف مجھے ملا ہے رسول کے گھر میں، تو میں فاطمہ کا نام سن کے بچوں کو اپنی ماں یاد آ جائے گی، میرا نام آپ کو اس نام سے مجھے نہ پکار۔ اس سے پتا معرفت، آپ دیکھیں معرفت، اسی معرفت کا نتیجہ ہے ان بچوں کی تربیت۔
یہ 4 بیٹے، اسی تو وہ بنین ہے، 4 بیٹے، اور سب کی تربیت کا عالم کیا ہے، جو ہمیشہ آقا کہتے ہیں، بھائی ہے مگر آقا، یہ معرفت حضرت عباس کی، اور وہ معرفت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ آپ پہچانے عباس کو ہمارے لیے کہ جس انسان کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہو کہ بس وہ ہر وقت تلوار پہ ہاتھ رہتی ہے، رہتا ہے، جدھر مقابلہ ہو دشمن کے سامنے اس نے آگے کہا خیمہ ہٹائے، تلوار باہر نکالی، خبردار خیمہ نہیں ہٹیں گے، مگر ایک امام کہیں گے نہیں ہٹا دوں گا، یعنی شجاع چونکہ یہ مراد علی ہے، اسی دن کے لیے تو پالا ہے۔ آپ سوچیں اگر ایک رات کی مہلت لینی ہے تو کہیں نہیں بھیجیں گے، دیکھیں آپ سوچتے ہیں ایسے کو بھیجا جائے جو نرم دل ہو، ذرا اطمینان سے بات کرتا ہو، پیشنس رکھتا ہو، دشمن سے آپ مانگ رہے ایک رات کی مہلت، دشمن تو گھیرے ہوئے آپ کو، آپ ہر طرف سے آپ بھیڑ چکے ہیں، ہر طرف سے آپ گھیرے ہوئے، 9 محرم کی رات اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی آنا ہے کسی کو، چاروں طرف لشکر پڑا ہوا گھیرے ہوئے، اور آپ کہہ رہے ایک رات اور مل جائے ہمیں، تو کسے بھیجیں گے جو ذرا تحمل مزاج اور ٹھنڈا مزاج ہے، کسے بھیج رہے ہیں؟ یہ مقام عباس کو پہچانا، انسان خطا کرتا ہے یا شہوت میں یا غضب میں، یہ کنٹرول ہے اپنے نفس پہ، مرضی مولا کے خلاف نہیں لیں گے، اور اس پر کیا ہوتی ہے مرضی مولا کے خلاف۔ امام کہہ رہے بھائی میری جان تم پہ قربان، سارے آ کر کہہ رہے ہیں حسین سے ہماری جان آپ پہ قربان، اور امام کہہ رہے عباس ہماری جان تم پہ قربان، جاؤ جا کے ایک رات کی مہلت لے آؤ۔ اتنا یقین ہو گئے کہ وہ جو غیظ و غضب میں بھرا ہوا شیر ہے یہ جب وہاں جائے گا تو ہمارے حکم کی تعبیر کیسے کرے، شخصیت پہچانی جاتی ہے نا۔ اس لیے آپ عباس کو ہمیشہ کس حوالے جانتے ہیں؟ صبر و استقامت، اس لیے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ جاتے رہے، لاشیں لاتے رہے مولا کے پاس سے ساتھ، یہاں تک جب سب شہید ہو گئے تب تاریخ اور واقعہ بھی کہہ دیتی کہ ایک رات میں کہ جب سب کوئی نہیں رہا تو پھر آگے سر جھکا کر کے مجھے بھی اجازت ہو، عباس آپ لشکر کے علمدار ہیں، کسی جگہ کسی کا علم گر جائے تو وہ شکست ہو جاتی ہے، بس سر جھکائے گا مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے، اب وہ لشکر ہی باقی نہیں ہے جس کا میں علمدار ہوں، تو مولا کہا گیا اچھا یہ کرو وہ جو علتش کی صدائیں آ رہی ہے خیمے سے تم یہ کرو ان بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دو، میں نے یہ راستہ نکالا ہے عباس کے لیے۔ عباس خوشی خوشی دوڑے خیمے کے در پہ آواز دی لاؤ بیٹا مشکیزہ لاؤ سکینہ نے کہا چچا آئے ہیں انہیں کون روک لے گا شجاع کے سامنے، سارے بچوں کو جمع کر لیے جو چچا جا رہا پانی ضرور آئے گا، بچوں کی امید بن گئی اور لہربائی کا آنے کر دی، مگر کسی اور کے کان میں بھی آواز آئی، بہنوں نے جیسے اس آواز کو سنا کہ عباس کو رخصت کیا جا رہا ہے، اور شہزادی نے بولا بھائی ادھر آؤ، جب میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ ان بازوں میں رسی بندھے گی، میں 18 جوان جب دیکھتے میں کہتی وہ وقت کب ہوگا، عباس وقت آ گیا ہے، اب وہ یقیناً وہ وقت آ گیا کہ جب ان بازوں جاؤ میں نے کہا باز جیسا شیر تاریخ کا دیر یقیناً کوئی نہیں روک سکا، اتر گئے جا کر ترائی میں، نہر میں جا کر اتر گئے، پانی بھی بہ رہا ہے ہاتھ بھی لگ رہا ہے، مگر یہ ہے عباس کی وفا، آقا پیاسا ہے بچے پیاسے، عباس نہیں چھوئیں گے عزیزو۔ اب ہدف کیا بن گیا؟ پانی پہنچانا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس پانی پہنچانا ہے۔ لہذا عباس کا جہاد کا سفر صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ ہے کہ یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے، سارا کتاب بس ایک ہی تلوار چلے صرف یہ پہنچ جائے، مگر کسی کا تیر لگا، مشق میں سوراخ ہوا، پانی بہنا شروع۔ دیکھیے اب اور کی ایک آدمی لڑ رہا ساتھ میں، ایک ہی فکر ہے پانی نہیں ضائع ہونا چاہیے، ایک ہاتھ کٹ گیا تلوار لگی، دوسرے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، یہ جہاد ہے عباس کا عزیزو۔
یعنی جعفر تیار ہے جنت میں، ابھی چونکہ آگ باقی ہے، دوسرا ہاتھ بھی ختم ہو گیا، دانتوں سے مشکیزہ پکڑا، کچھ پانی باقی ہے، لیکن جب دیکھا کہ اب مشک میں پانی نہیں ہے، زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ اسی لیے مسائل میں آپ سنتے ترتیب بدل گئی لاشیں کی۔ ارے لاش کو پہلے ملنا چاہیے تھا، چونکہ آخر میں لاشا گرتا ہے، یہ تو بھاگ گئے، بعد میں ملتے، لیکن جب مولا نے آواز سنی انکسا ظہری وقلت بھی لگی، جب عباس کی آواز اور حسین بے دامانہ چلے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ پہلی مرتبہ امام آواز دے رہے ہیں، آئے اٹھایا، ایک ہاتھ کو اٹھایا، چوما، آگے بڑھے، دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، آنے کے ترتیب میں پہلے لاشا ملنا چاہیے تھا، مگر چونکہ جب مقصد حیات ختم ہو گیا تو اب کیا منظر ہے، اب باپ نے اپنے گھوڑے کو رخ کو موڑ دیا، کہاں گئے، لشکر آدھا کے درمیان میں ہے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، اتنے زخمی ہوئے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، اس حالت میں مولا پہنچے، اب سب کو اٹھا کر لائے تھے، عباس نے آواز دی، بھیا میرے لاشے پر نہ لے جائے گا، بچی میرے منتظر ہے، بچے میرے منتظر ہے۔ حسین لاشا نہ اٹھا سکے، قلم لے کے چلے، بچے خوش بیشہ چچا رہے، دیکھا حسین اکیلے ہے، میرا لال، اب اس کا ماتم کرو جو علمدار ہے، جو اب کربلا میں سو رہا ہے۔